बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैनेट इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर जो बगावत उठी है, अब वो फैलती जा रही है। 25 से 30 अरकान सूबाई असम्बली के बागी होने के बारे में इतलात हैं और अब गंडापुर के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। इस हवाले से आम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इजलास हुआ, लेकिन साथ ही कोरम पूरा ना होने की बुनियाद पर उसको मुलतवी कर दिया गया। अगर मखसूस नशिस्तों के अरकान का आज हल्फ नहीं होता तो फिर क्या होता है? क्या आज छुट्टी के दिन एक मरतबा फिर अदालत खुल सकती है? बड़ी अजीब हंगामा आराई की सूरत हाल है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज एक बड़ी आम खबर सामने आई है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ये खबर वायरल हो गई है कि बोर्ड्स के टॉपर्स जो तलबा हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और लोडर रक्षों का इनाम देने का हुकूमत ने फैसला किया है। ये खबर क्या है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक तो बड़ी आम अनाउंसमेंट आई है कि अभी फौरी तौर पर लाहौर प्रेस क्लब के अंदर तहरीक इंसाफ एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इसके अंदर सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, इंतज़ार पंजोथा और डॉक्टर एडवोकेट बुरहान मुअज़्ज़म आज 3 बजे निसार उस्मानी ऑडिटोरियम प्रेस क्लब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी जो मकसद है वो 9 मई के वाक़यात के तनादर में जो केसेस हैं उनका जल्द जो ट्रायल जिस अंदाज में किया गया और जो गवाहों की फुर्तियाँ हैं उसके बाद भी तहरीक इंसाफ को नहीं लगता कि उनको इंसाफ मिले, तो उसी बुनियाद पर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने खबर रखता हूँ और खबर बड़ी आम है और वो ये कि मुल्क भर के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो किस तरह रक्शे दिए जाएंगे, उनको लोडर रक्शे और इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये खबर रोजनामा दुनिया ने आज जारी की है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी का हुकूमत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। अच्छा, उनकी सदारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई, इलेक्ट्रिक बाइक्स, रक्षा और लोडर के असूल में हुकूमती मुआवनत पर जायजा इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी वज़रा आद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, मुआवन खसूसी हारून अख्तर, चीफ कोआर्डिनेटर मुशर्रफ जैदी और मुतलका आला हुकाम शरीक हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क भर में बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर के कीमती ज़र मुबादला की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो बिजली के बिल हैं वो ज़रा टफ हो जाएंगे। उन्होंने हदायत की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामे लाया अमल तश्कील दिया जाए। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी और मेंटेनेंस के लिए एक मुकम्मल इको सिस्टम तश्कील देने के लिए इक़दामात किए गए। तो ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी प्रमोशन का काम है और बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत भी यू टर्न लेने में देर नहीं लगाती। पहले इसी तरह इन्होंने सोलर के लिए पाकिस्तानी कौम को उकसाया और जब सारे लोग सोलर की तरफ दौड़े, उन्होंने लगवा लिए, तो उसके बाद इनको लगा कि हमारे तो सारे IDPs के साथ जो मुआहदे हैं वो हम पैसा कैसे देंगे। तो अब हीले बहाने से उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं और उनको प्रॉपर जो गवर्नमेंट ले रही है यूनिट उसकी प्राइस नहीं दे रही। तो ये मामला ही आगे जाके कोई इस तरह का रुख अख्तियार करने का खदशा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीक़ाकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाएगी। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई और उसमें हुकूमती मुआवनत जो है वो मकसद है। अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मुजवजा स्कीम में दी जाने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स, रक्षों और लोडर्स के बेहतरीन मयार और उनकी सेफ्टी मयार पर पूरा उतरने को यकीनी बनाया जाएगा। तो अब इसके अंदर ये सवाल किया जा रहा है, आसान किस्तों पर भी ये फराम किए जाएंगे। 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 से ज़्यादा रक्शे आसान शराइत पर दिए जाएंगे। ये खाता भी है। तो वो ये मेरा ख्याल है पोजीशन होल्डर्स के लिए तो इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगी और बाकी जो है वो कुछ लोडर रक्शे भी दिए जाएंगे। इसका ये मतलब निकाला गया है कि शायद जो हुकूमत है वो अब टॉपर्स जो है उनको
یہ لوڈر رکشے دے گی کہ بھئی آگے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہ لوڈر رکشے چلائیں. تو یہ بھی آج کے دور کے اندر غنیمت ہے، ورنہ حکومت اگر کچھ نہ بھی دے اور آگے تعلیم بھی بچہ جس طرح مہنگائی ہے نہ حاصل کر سکے تو اس کا کیا کسی کو کوئی کہہ تو آج کچھ سکتا نہیں ہے. پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری طرف ہم خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ میں ایک بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام والدین کو، جو لوگ سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو اوورسیز ہیں وہ تو اس بات کی تائید کریں گے کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ میٹرک کر جائیں، ایف اے کر جائیں، ان کو ساتھ ٹیکنیکل جو سکلز ہیں وہ ان کے پاس ہونا بڑی ضروری ہے. ایک تو آج اے آئی کا زمانہ ہے، یہ جو کمپیوٹر سکلز ہیں، مختلف جو ٹولز ہیں، یہ آپ ایجوکیشن بچوں کو دے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی، جیسے پلمبر، الیکٹریشین اور ڈرائیونگ، بڑی گاڑی کا ڈرائیور خاص طور پر اس کی بڑی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح کیفے اور بہت سارے ایسے بزنس، لانڈری سے ریلیٹڈ، سپر سٹور، یہ یہاں جو ایکسپیرینس ہے یہ ان کے پاس جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا، اب صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اب جو مخصوص نشستوں کی پر الیکٹ ہو کے جن کو زبردستی وہ سیٹیں تحریک انصاف والی بھی دے دی گئی، بانٹ دی گئی، چونکہ ایسا یعنی یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. یعنی اس کی جمہوری تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی کہ بھئی آپ نے اتنے ووٹ ہی نہیں لیے جتنی آپ کو سیٹیں دے دی جائیں، اور پھر اصل جو منتخب سیٹیں ہیں وہ چلیں فارم 47 پہ بھی ہوں، وہ آپ کو ملی ہوں، اور اس سے زیادہ تعداد کے اندر آپ کو مخصوص نشستیں اس بنیاد پہ مل جائیں. تو یہ ساری جو چیز ہے وہ ہوئی ہے. اب آج اجلاس تھا، اتوار کے دن، چھٹی کے دن رکھا گیا. بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، تو انہوں نے اجلاس بلایا. اجلاس جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کی گئی، کورم پورا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی اجلاس تو ملتوی کرنا پڑے گا. اس پر جو نون لیگ اور باقی اراکین ہیں انہوں نے کہا جی یہ تلاوت اور وہ نعت اور یہ کام تو ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو بابر سلیم سواتی ہیں انہوں نے کہا بھئی اس کے کوئی شک دکھا دیں، مجھے کوئی رول ہے تو بتا دیں. رول نہیں تھا تو انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اب ایک تو 2 بجے تک کہا گیا کہ یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس آج کورم پورا نہ ہو. یعنی اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کے اور حکومت کے، وہ ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر نہیں پہنچے. اب اپوزیشن کے تو پہنچ جائیں گے، لازمی بات ہے، کورم تو پورا ہو سکتا ہے. لیکن اجلاس ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ بھئی غیر معینہ مدت کے لیے یا 24 تاریخ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت پریس کانفرنس بھی کی ہے ڈاکٹر عباد جو نون لیگ کی طرف سے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی کو انہوں نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے، یہ بڑے نکمے ہیں، یہ نکھٹو ہیں. تو اگر آج اجلاس اسپیکر کی صدارت میں نہیں ہوتا تو پھر جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس سے اب رجوع کرنے جا رہے ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ آج چھٹی کے دن کھل سکتی ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے اس پر عمل درآمد کے لیے کبھی نہیں کھلی، لیکن یہاں پہ وہ کھل سکتی ہیں اور اس کی توقع ہے. اور یہ معاملہ بھی آج چونکہ مخصوص نشستوں کے جو اراکین ہیں وہ حلف اٹھائیں گے تو پھر ہی وہ سینٹ کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں. اب یہ ماجرا ہے، یہاں پہ معاملہ ایک تو جو ہے وہ پوری گیم الٹی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ گنڈا پور کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی ایک طرف تو تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا اس کی اکثریت گنڈا پور کے مخالف اس وقت چل رہی ہے، اور آپس کے اندر ایک تقسیم، لڑائی جھگڑا اور مختلف طرح کے الزامات وہ سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز اور آئی ہے، اور وہ دعویٰ ہے جو اس وقت سلیم عرفان سلیم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بڑا حیران کن ہے. اور اگر یہ درست ہے تو پھر علی امین گنڈا پر اور ان کی پوری ٹیم کے لیے یہ بڑا عجیب ماجرا ہوگا. یعنی یہاں پہ ان کا یہ دعویٰ ہے عرفان سلیم کا کہ 25 سے 30 ایم پی ایز نے رابطہ کر کے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا 19 ووٹ چاہیے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے، اور اگر یہاں پہ جو ہے وہ ان کو 2 4 یا 10 ووٹ اوپر پڑ جائیں اور یہ سینیٹر بھی بن جائیں، اور اس طرح پنجاب میں 2010 یا 9 کے اندر ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے،
تو اگر اس طریقے سے ان کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں تو اوپر والے جو ووٹ ہیں وہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی ایک نشست جو ہے اس پہ ڈینٹ ڈالے گی، اور آپس کے اندر اس وقت گنڈا پر حکومت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان، اے این پی سب ایک پیج پر ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کے وہ نظریاتی لوگ موجود ہیں۔ اصولی طور پر چونکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ جو خبر لانے والا ہے، جو راوی ہے، بنیادی طور پر اس پر جو ہے وہ سکا نہیں ہے، یعنی وہ اس پہ جرح کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف، یعنی وہ جاتے ہیں عمران خان سے مل کے آتے ہیں، پھر وہ نام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو راوی ہے نا یہ اصل میں یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ کوئی اور بندہ ہوتا جس پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا اور اس کی عمران خان سے ملاقات ہو جاتی اور یہی نام آ جاتے تو پھر یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مخصوص لوگوں کو عمران خان تک ایکسیس دی جاتی ہے، وہ مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جب ملاقات کرتے ہیں تو مرضی کا وہ آ کے بیانیہ چلا دیتے ہیں، اور کسی طرف سے تائید نہیں ہوئی کہ عمران خان نے ان ناموں کی منظوری دی ہے۔ تو اس وقت 25 سے 30 لوگوں کا دعویٰ جو عرفان سلیم نے کیا ہے، اس نے ایک تو حیران کن صورتحال پیدا کر دی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے نیچے اس کا پریشر ہے سب پہ۔ تو اس وقت صرف حکومت، اپوزیشن جو وفاقی ہے یا طاقتور حلقے، وہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا یا حامی لوگ جو ہے ان سے تنگ نہیں ہے، بلکہ گنڈا پور اور ان کا سارا گروپ بھی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو اس وقت یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ مزید دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔